کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت پہ جانے پہ مجبور ہو گئے کب؟ جب آپ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا ہے اور آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کے سامنے فوری طور پر اللہ کی توحید کی بات نہیں کی. پہلے آپ نے بتایا ذرا یہ بتاؤ حل وجدتمونی کیفا وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا، سچا پایا جھوٹا پایا؟ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے. سب نے کہا صادق پایا، امین پایا، بار بار آزما کے دیکھا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ نے ان کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو معلوم ہوا ایک داعی اور مبلغ کی شان یہ ہے کہ اس کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، مبلغ خود عمل کرنے والا ہونا چاہیے، دعوت دینے والا خود بھی سچائی کا پیکر ہونا چاہیے، امین کے اوصاف سے مزین ہونا چاہیے، اچھے اوصاف کا پیکر ہونا چاہیے. پھر وہ دعوت دے گا، اس کی دعوت میں تاثیر ہوگی. لیکن اگر خود عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آ جاؤ، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خود مسجد کے ماحول میں نہیں آ رہا، خود دین پہ عمل نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے پھر اس دعوت میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی. پہلا کام داعی کا یہ ہے کہ خود عمل کرنے والا ہو، تاکہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں دعوت دے رہا، یہ خود بھی عمل کر رہا ہے، یہ خود بھی عمل کر رہا ہے تو اثر پڑے گا. اور اگلی بات، کوئی بھی شخص دین کی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، پھر اس کے راستے میں مشکلات آئیں گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، اور پریشانیوں کو دیکھ کر پھر داعی اور مبلغ پیچھے نہیں ہٹتا، کام جاری رکھتا ہے، اپنا کام جاری رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی الوہیت کی بات کریں، مشرکین کی نفی ہو جائے اور پھر مشرکین آ کر گلے میں ہار ڈالے، ہار پہنائے، واہ واہ کرے. ایسی مثال ہمیں انبیاء کی سیرت میں نہیں ملتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آتش نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام لے کے فرعون کے دربار میں گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون کو فسادی کہا، انتہا پسند کہا، یہ اس علاقے کی چودراہٹ چاہتے ہیں، کوئی اور اللہ کی طرح سے وہی پیغام کوئی نہیں آیا. یہ فرعون نے کہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر یہ کام نہیں چھوڑ دے گا، باس نہیں آئے گا اپنے کام سے، میں تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. یہ ساری تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ داعی برحق، ایک مبلغ، انبیاء کا وارث، جب وہ سیدھی بات کرے گا، قرآن و سنت کی بات کرے گا، دین حق کی بات کرے گا، پھر اس کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی. اور اگلی بات، حضرات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ نے، ان میں سے کسی نے بھی آزمائشیں اور تکالیف دے کر اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے. یہی کام انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کا ہونا چاہیے. علماء اور خواص اور عوام، جو بھی اس امت کے افراد ہیں، مسلمان ہیں، جو دین کا کام کرتے، دین حق کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کے راستے میں بھی آزمائش آئیں گی، لیکن کام کو نہیں چھوڑنا ہے. پھر ثابت کرنے کا مظاہرہ کر کے دین حق کی بات کو جاری رکھنا ہے. یہ واقعہ ہجرت ہمیں بتا رہا ہے.